جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود بھیجے، فرمایا قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بارگاہ رسالت میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد بھی اگر 10 مرتبہ بھی درود پڑھیں گے تو روز کی 5 نمازیں ہیں اور 50 مرتبہ درود بھی ہو جائے گا، ساتھ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو کوشش کیجئے نمازوں کی بھی پابندی ہو، درود پاک بھی اس انداز سے پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نکاح کے بارے میں مختلف برادریوں میں، مختلف خاندان میں طرح طرح کے رسم و رواج ہوتے ہیں، لیکن آج کے ہمارے اس ٹاپک میں ہم بطور خاص ابتدا سے یعنی نکاح کے حوالے سے ہی کوئی بنیادی باتیں وہ اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ آپ کی کالز کو، آپ کے سوالات کو، ان کو بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ کے میسیجز بھی پروگرام میں انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام کے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی حضرات؟ الحمدللہ علی کل حال۔ نکاح کے حوالے سے ہمارے دین نے بڑی خوبصورت یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عورتوں کے نکاح 4 بنیاد پر، 4 وجوہات پہ وہ نکاح عورتوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کا حسب نسب یا ظاہری خوبصورتی، حسن و جمال یا مال، اور چوتھی وجہ دین فرمایا گیا۔ وہاں پہ نبی کریم علیہ السلام نے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدین، دین والے کو ترجیح دو۔ اگرچہ یہ چیزیں بھی دیکھنا اپنے اعتبار سے یا ایک خاص تناظر میں وہ اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن سب سے پہلے بنیادی طور پر جو ہمیں دیکھنا چاہیے وہ دین کو دیکھنا چاہیے۔ تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ لڑکے کا نکاح یا لڑکی کا جب رشتہ دیکھنا ہوتا ہے تو ان میں دینی حوالے سے کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں سر فہرست رکھنا چاہیے؟ جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آپ نے اس حدیث مبارکہ کا آخری جو جز پڑھا ہے کہ جس میں اس بات کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ دینی اعتبار سے دیندار عورت کو ترجیح دی جائے، تو اب اس میں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ ایک دیندار جب خاتون ہوگی تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی کروانے میں شوہر کو اتنی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جو سنتیں ہیں، جو ازواج مطہرات کا کردار ہے، تو پردہ ہے، ان چیزوں میں آدمی کو اتنی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، کیونکہ عورت کا اپنا ہی ذہن دینی تعلیم کے اعتبار سے، اس کا دیندار ہونے کے اعتبار سے اب وہ پہلے سے ہی ان سب چیزوں پر عمل کر رہی ہے کہ جو ایک شوہر کی ذمہ داری میں بھی شامل ہے، اپنے گھر والوں کو دین کی باتیں سکھانی ہیں۔ پھر ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ دیندار ہوگی تو دیندار ہونے کی صورت میں اس کو اس بات کا بھی پتہ ہوگا کہ مجھ پر شوہر کے حقوق ہیں، شوہر کی اطاعت شریعت مطہرہ نے مجھ پر لازم کی ہے،
شوہر کا مقام مرتبہ شریعت مطہرہ کی نظر میں کیا ہے. تو اس طرح جب دیندار خاتون ہوگی تو اس کا اپنے شوہر کے ساتھ جو انداز رویہ ہوگا تو وہ بھی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اس کو کوئی بات سمجھائی جا رہی ہوگی تو اس کا سمجھنا بہت آسان ہوگا، بمقابلہ اس کے کہ جہاں دینی اعتبار سے کمی یا کوتاہی پائی جا رہی ہو. مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے نماز نہیں پڑھتی، اب شوہر پر تو لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا رہے، اپنی بیوی کو نماز کی تلقین کرتا رہے، لیکن عورت ہے کبھی پڑھے گی کبھی نہیں پڑھے گی. اب نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اب میاں بیوی کا جو آپس کا جو رشتہ ہے نا اس میں بہت زیادہ فرق آنے لگتا ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ میں شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کروں، اپنی بچیوں کی تربیت کروں. تو اگر عورت دیندار نہ ہوئی تو اس معاملے میں اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہ اگر عورت خود پردہ نہ کرتی ہوگی تو اب یہ بچیوں کو کس طرح پردہ کروائے گی. تو اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں دیندار خاتون جو شریعت مطہرہ کے احکامات کو سمجھتی ہیں، عمل کرتی ہیں، تو ان کے بچوں میں ان کی بچیوں میں ان کی دینی تربیت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ بچے کی تربیت بتا رہی ہوتی ہے کہ ماں نے اس کو دینی اعتبار سے بہت اچھے طریقے سے پروان چڑھایا ہے، اور بچے کی جو پہلی درس گاہ ہے وہ ماں کی گود، ماں کے پاس یہ. اور تقریباً والد کی بنسبت اگر دیکھیں تو زیادہ ٹائم ماں کے پاس گزرتا ہے، تو یہ ان کی ایز طور پر شرعی بھی ایک اور اسلامی بھی ذمہ داری ہے. اور یہ تو صرف چلیں آپ نے مرد کے اعتبار سے گفتگو کی ہے، تو اگر لڑکی والے بھی اس چیز کا خیال رکھیں، لڑکے کے اندر جو اوصاف دیکھنے ہیں، تو جہاں ہم اتنی چیزوں کی معلومات لیتے ہیں، پیسہ کیا کماتے ہیں، نوکری کون سی ہے، آمدنی کتنی ہے، مکان اپنا ہے نہیں اپنا، گھر کا گزر بسر کتنا ہے، گھر کے اندر اور کتنے افراد ہیں، کتنے شادی شدہ ہیں، کتنے شادی نہیں ہوئی ہیں، بہنیں کتنی ہیں، شادی شدہ ہیں، پھر ان کا اپنی فیملی میں پیچھے کیا تعلق رہتا ہے، کس انداز سے وہ ان کے فیملی معاملات میں انوالو ہوتی ہیں نہیں ہوتی، کئی چیزیں آدمی دیکھتا ہے اور پتہ نہیں ایک لمبی سوچ کی فہرست گویا کہ بنائی ہوتی، لیکن بنیادی چیز وہاں بھی چھوڑ دی جاتی ہے. دین تو یہ پوچھیں گے آمدنی کتنی ہے، لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ ذریعہ آمدنی کیا ہے، ذریعہ آمدنی کیا ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب دونوں طرف سے دینداری آتی ہے تو ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے میں بھی، اور کئی چیزوں میں خود ہی خاموش ہو جائے گا مد مقابل. اور صرف آپ یہ بیوی کے اعتبار سے آپ نے پردے کی مثال دی، یا اس طرح بھی ہے، تو جب دینداری ہوگی تو وہ شوہر کو ناجائز ایسی فرمائشیں بھی نہیں کرے گی، یا جس کو پورا کرنے کے اندر اس کو کوئی ناجائز چیزوں سے گزرنا پڑے تو وہاں بھی وہ کف لسان یعنی اپنے آپ کو زبان وہاں پر زبان سے کچھ اظہار نہ کرنا، کچھ ایسے مطالبات نہ کرنا. تو فوائد ہی فوائد ہیں جبکہ دونوں طرف سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور اسی میں رشتے کی بہتری ہے، اور اسی میں دونوں خاندان کے اندر امید ہے کہ کسی طرح کی کوئی وہ حق تلفیاں نہیں کریں گے. آپ کے سوالات کو بالکل ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جیسے موضوع چلا نکاح کے حوالے سے، تو مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اکثر علاقوں میں جیسے دیہاتوں وغیرہ میں ایک رواج ہے کہ اگر کسی بھائی کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو دوسرے بھائی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو وہ بچپن میں ہی یعنی نابالغی کی عمر میں ہی ایک دوسرے کا یعنی وہ نکاح کر دیتے ہیں. تو کیا یہ نکاح ہو جاتا ہے؟ وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں نکاح نہیں کرتے، وہ جواب دے دیتے ہیں، تو کیا یہ نکاح قائم ہو جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد آگے کیا ہے کام ہوں گے جب وہ بڑے ہوں گے؟ اس حوالے سے تھوڑا رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر. ابھی پیدا ہوا ہے ادھر ایک یہاں بیٹا ہے، ایک یہاں بیٹی کہہ رہے بچپن کے اندر ہی. یہ خاص علاقوں میں جیسے انہوں نے کہا ہمارے ہاں خاص طور پہ دیہات میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے، تو میں چاہوں گا دونوں اعتبار سے شرعی مسئلہ تو آپ بتائیں، لیکن ساتھ یہ مشورہ بھی دیجئے کہ ایسا کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. سوال کے اندر پوچھا گیا ہے کہ ایسا طریقہ کار بعض جگہوں پر ہے، سب جگہ ایسا نہیں ہوتا، تو کہیں اگر ایسا ہوا کہ ایک بھائی نے اپنے بچے کا اور دوسرے بھائی نے اپنی بچی کا، جبکہ دونوں ابھی نابالغ ہیں، تو ان کا نکاح کر دیا، تو اب نکاح کرنے میں مہر مثل اس کی بھی رعایت رکھی. اب چونکہ ایک ہی فیملی ہے تو وہ کفو بھی ہیں، ہم پلہ بھی ہیں، تو اس طرح جو نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے اور ولی نکاح کرتا ہے
تو شرعی اعتبار سے یہ نکاح لازم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب نکاح لازم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لڑکے یا لڑکی کو بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو فسخ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ رہتا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں شریعت مطہرہ کا حکم تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ ولی یعنی جو باپ ہے یا دادا ہیں، اگر انہوں نے نکاح کیا اور غیر کفو میں نکاح کر دیا، یعنی جو ہم پلہ نہیں ہے، بہت زیادہ یعنی ایسا شخص ہے کہ جس کے نکاح میں لڑکی دینا باعث عار سمجھا جاتا ہو، لیکن انہوں نے نکاح کر دیا ہے، تو غیر کفو میں اپنی نابالغہ لڑکی کا نکاح کرنا یہ شریعت مطہرہ کو پسند نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ایسی غلطی کر لی تو وہ نکاح تو ہو جائے گا۔ اور ویسے عام طور پہ جو اتنی پہلے کر رہا ہوتا ہے یا والد کر رہا ہو یا یہ کر رہے ہوں تو ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو ایک پورا اعتماد ہوتا ہے نا کہ وہاں پہ وہ اس طرح کا معاملہ کرتا بھی کم ہے۔ تو اب یہ ہے کہ نکاح جب لازم ہو جائے گا اور بچے بچیوں کو بالغ ہونے کے بعد اس نکاح کو کینسل فسخ کرنے کا اختیار بھی نہ رہے گا، تو اب یہ غور کریں کہ والدین اپنے بچے بچیوں کا جو نکاح زمانے نابالغی میں کر رہے ہیں، اب وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے خیالات چینج ہوتے ہیں، لڑکے کی اپنی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، لڑکی کے اس دل میں بھی کچھ اس طرح کے رجحانات ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ نے چونکہ دونوں کے نکاح کر دیا تھا ان کے اندر زمانہ نابالغی میں، تو آگے چل کے اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لڑکی وہاں اب نکاح کو برقرار نہیں رکھنا چاہ رہی، یا لڑکا ہی اب اس کا دل اس لڑکی کی طرف نہیں ہے، لیکن چونکہ نکاح ہو چکا تھا وہ اس کے حقوق بھی پورے نہیں کرے گا۔ جب دل ہی اس طرف مائل نہیں ہے تو وہ نکاح کے حقوق پورے نہیں کرے گا، حق تلفیاں کرے گا۔ اسی طرح عورت کے طرف سے اگر یہ معاملہ ہوگا تو یہ بھی نکاح آگے صحیح معنوں میں چلانا ان دونوں کے لیے دشوار، لیکن ان کو اس دشواری میں ڈالا کس نے؟ صحیح بات ہے۔ ان دو بھائیوں کی جو آپس کی محبت تھی کہ ہم اپنے بچے بچیوں کا آپس میں نکاح کریں گے، ان کی خواہش کے مطابق تو نکاح کر لیا، لیکن کیا ان کی خواہش کا احترام آگے چل کے بڑے ہونے کے بعد ان کی یہ اولاد کیا ان کے اس خواہش کا احترام کرے گی، باقی رکھے گی یا نہیں؟ اکثر یہ ہے کہ تھوڑا سا بغاوت والا معاملہ ہونے لگتا ہے، تو اب اس میں ماں باپ نے آزمائش میں ڈالا۔ تو اس لیے اس طرح نکاح کرنے کے حوالے سے مشورہ تو یہی ہے کہ اس طرح بچے بچیوں کا زمانے نابالغی میں ہی جو باپ یا دادا نکاح کر لیتے ہیں، اس طرح نکاح اگرچہ شرائط کے مطابق وہ ہو جاتا ہے لیکن آزمائش بہت زیادہ ہوتی ہے، نہیں کرنا چاہیے پھر۔ تو اس طرح رضامندی جب بالغہ لڑکی ہے اس سے بھی اجازت لینے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ والبکر تستأمر، کہ لڑکی جب بالغہ ہو چکی ہے کنواری تو اس سے نکاح کے معاملے میں پوچھا جائے، اس سے اجازت دی جائے اور اس کی رائے معلوم کی جائے۔ اس کی رائے میں وہ کھل کے نہیں بولے گی، اس کا خاموش ہونا بھی حدیث میں فرمایا گیا یہ اس کی اذن ہے، اجازت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب شریعت مطہرہ بالغہ لڑکی کے حوالے سے بھی رائے لینے کا حکم ارشاد فرما رہی ہے، تو اب زمانے نابالغی میں بچے بچیوں کا اگر نکاح کر دیں گے، نکاح تو ہو جائے گا اپنی شرائط کے مطابق جو ان کے باپ دادا نے کیا ہے، لیکن چونکہ آگے چل کے اب نکاح کو باقی رکھنا اور ایک پریکٹیکل لائف میں جب یہ دونوں آئیں گے تو کیا یہ نکاح کو باقی رکھ پائیں گے یا نہیں؟ تو اس لیے مشورہ یہی ہے کہ اس طرح بچے بچیوں کا زمانے نابالغی میں نکاح نہ کیا جائے، ورنہ یہ پھر بچے بچیوں کا جو رشتہ ٹوٹنے کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، بامر مجبوری پھر وہ طلاق وغیرہ تک نوبت پہنچتی ہے، لیکن جو بھائی بھائیوں کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی فساد، آپس میں زیادہ دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ یہ صلہ رحمی جو ان میں کرنا واجب تھی بھائی بھائی میں، بہن بھائی میں، تو اب وہ قطع رحمی قطع تعلقات کی طرف معاملہ چلے جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک خواہش اگر بائی چانس وہ خواہش کا احترام بچے بڑے ہو کر پورا کرتے ہیں تو پھر تو ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، لیکن آج کل جس طرح ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کی تربیت کا حال ہم دیکھتے ہیں، نہ بچی کی کوئی خاص تربیت ہو پا رہی ہے نہ ہی بچوں کی دینی اعتبار سے، تو جب وہ دینی اعتبار سے تربیت نہیں ہو پا رہی، آزاد دانہ ماحول بچوں کو شروع سے ہی مل رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر ماں باپ کا کیا ہوا سرپرست کا کیا ہوا نکاح میرے خیال میں کہ یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتا، اور پھر بس اوقات ابھی بچپن ہے، ابھی آپس میں تعلیم میں بھی فرق آ جاتا ہے، کچھ اور بھی کوئی
آگے جا کر اس نے کس فیلڈ کے اندر بڑی مہارت حاصل کر لی. ایک مختصر یہی ہے کہ ایک پڑھ گیا اور ایک بالکل ان پڑھ ہے. تو اب بتائیں ان کا پھر آپس میں یہ ساتھ چلنا، پھر یہ بہت دشواریاں اس میں آتی ہیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور قانونی بھی پیچیدگیاں آلریڈی اس والے معاملے میں موجود ہیں. تو بہرحال جو مشورہ دیا ہے اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو دلہن کو پہلے دن جوڑا پہنایا جاتا ہے وہ رینٹ پہ بھی لیے جاتے ہیں. اس طرح کئی دلہنوں نے پہنے ہوتے ہیں، تو اس طرح لے کر پہننا جائز ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی جمیل صاحب، دلہا کے لیے بھی ہوتے ہیں. انہوں نے دلہنوں کے نام لیے ہیں کہ کئی دلہنوں نے وہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات اس تصور کے ساتھ بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پہننے ہیں اور اس کو ہم اتنی بھاری رقم خرچ کریں، تو رینٹ پر لے کر وہ جوڑا استعمال کر سکتے ہیں. کپڑوں کو اس طرح رینٹ پر لینے دینے کا جہاں عرف پایا جائے گا تو ان کو کرائے پر بھی لے کر پہننا جائز ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ اس حوالے سے اگر کسی میں وہم پایا جاتا ہو کہ ایک ہوتا ہے کہ بالکل اسپیشل سوٹ سلوایا گیا بنایا گیا، اور ایک ہے کہ اترا ہوا، تو خواتین میں کہیں اگر اس حوالے سے کوئی توہمات اگر پائے جاتے ہوں تو یہ نہ ہو کہ چونکہ اترا ہوا جوڑا تھا تو اس لیے اس آگے کپڑوں رشتے میں میں نکاح مسئلہ ہوا تو کوئی مسئلے مسائل نہ ہوں. تو دیکھیں شرعی حوالے سے اس طرح کی وہم میں ہمیں پڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. باقی رہا یہ کہ مہنگے سوٹ ہوتے ہیں وہ واقعتاً مہنگے ہوتے ہیں اور ایک دفعہ ہی اسی نشست میں ہی پہنے جا رہے ہوتے ہیں، تو دوبارہ ان مہنگے لباس کو پہننا، اگر قریب کسی عزیز کی شادی ہو تو اس میں تو پہننے میں آ جاتے ہیں، لیکن 2-4 سال بعد پھر ان سوٹوں کو بالکل پہننے جیسی صورت بھی نہیں بنتی اور پہننے کا دل بھی نہیں چاہتا. تو اس حوالے سے پھر ان اخراجات سے بچنے کے لیے اگر کوئی یوں رینٹ پر دولہا یا دلہن کے کپڑے وغیرہ لیتے ہیں تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، رینٹ پہ لینا یہ جائز ہے. ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہے لڑکی والوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ لڑکے والے کے لیے کپڑے کا اہتمام کرنا، یہ آپس میں ہی بنایا ہوا نا، اور لڑکی کا جو پہلے دن کا دلہن کا سوٹ ہوتا ہے وہ لڑکے والے دیتے ہیں. آپ اپنی مرضی کا خرید لیں یا وہ لے کے دیتے ہیں کہ یہ پہننا ہے. تو اب اس میں ان کے آپس کے ذہن تو یہی ہوتا ہے نا کہ یہ میری ملکیت ہے، انہوں نے خرید کر مجھے دیا ہے، اب ہو رینٹ کا اور 1-2 دن بعد وہ واپسی بھی دینا ہے. تو اس طرح کے معاملات کو بھی پہلے دیکھ لینا چاہیے. اگر بعد میں کوئی ایسی ناراضگی ہو اور بعد میں جو ایسی ناراضگی لڑائی تک پہنچ جائے کہ آپ نے ہمیں رینٹ کا کپڑا پہنا دیا، تو یہ پھر مناسب عمل نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں جمیل صاحب؟ اس میں بھی یعنی جہاں پہ لڑکی والوں کی طرف سے دولہے کو شادی کا بارات کا جو لباس پہننے کے لیے دیا جاتا ہے تو کہ بھئی ہماری اس رقم سے آپ شادی کی تیاری کریں گے، لباس وہ پہنیں گے. اب اگر دولہے نے پیسے بچائے جو بھی اس کو 20-25 ہزار روپے شادی کے بارات کے لباس کے لیے دیے گئے تھے، اگر اس نے کپڑے نہیں خریدے اور اس نے رینٹ پہ ہی سوٹ کا ارینج کر لیا ہے تو لازمی بات ہے پھر اس لڑکے کا جو امیج قائم ہوگا جی کہ اگر رینٹ پر ہی کپڑے لینے تھے یا اپنے دوست کے ہی کپڑے پہننے تھے تو پھر ہماری جو رقم 50,000 روپے 60,000 روپے کیوں نہیں ہے؟ صحیح بات ہے. تو اسی طرح لڑکی والوں کی طرف اگر لڑکے والوں نے رقم دے دی ہے اور لڑکی والوں نے بھی رینٹ کا لباس لے لیا ہے تو اس میں یقینی طور پہ یہ دل آزاری ہوگی اور یہ تو 100% لڑائی کی طرف جانے والا معاملہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ شادی میں تو آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے یہاں کہ کیا چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھئی انہوں نے ہمارے سامنے ٹیبل کون سا رکھا، برتن کون سے رکھ دیے، ہمیں کس ٹیبل پہ انہوں نے بٹھا دیا، جو اسپیشل تھا وہاں پہ مہمان کچھ اور بیٹھے تھے، ہمیں دوسرے نمبر کی ٹیبل جو ہے وہ کھانے کے لیے ملی. توبہ پتہ نہیں کیسی بعض اوقات ایسی فضول کی ہمارے اندر چیزیں یہ شامل ہو چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ لڑائی پہ جاتی ہے معاملہ اور لڑائی پہ جا کر اور وہ دھراڑیں پڑ جاتی ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ بچپن میں ہم ایک شادی میں گئے تھے تو وہاں وہ بارات بھی آ گئی، لڑکی والے بھی پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، بارات واپسی چلی گئی، جھگڑا ہو گیا، لڑکے والوں نے کہا ہم شادی نہیں کرتے. اللہ اکبر. وجہ کیا بنی کہ جو لڑکے کی طرف سے لڑکے کی والدہ ان کی طرف سے جو لڑکی کو سوٹ دیا گیا تھا نا کہ یہ سوٹ پہننا ہے
تو دلہن وہ سوٹ پہن کے نہیں آئی تھی، وہ اپنی بھابھی کا سوٹ پہن کر آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب صرف یہ جو لڑکے والوں نے جو سوٹ دیا تھا، وہ سوٹ چونکہ لڑکی نے نہیں پہنا، اس لیے لڑکے والوں نے بات خراب ہو گئی، انہوں نے کہا ہم نے نکاح ہی نہیں کرنا، ہمارا دیا ہوا لباس جب لڑکی نہیں پہن رہی تو اس کا مطلب یہ کہ پھر آگے یہ رشتہ چلے گا کس؟ اللہ۔ اور یوں مطلب کھانا کھائے بغیر شاید واپسی ہو گئے۔ ہم چونکہ لڑکے والوں کی طرف سے گئے تھے تو یوں واپسی ہمیں آنا پڑا تھا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ مسلمان کے لیے تو حین لین حدیث میں فرمایا گیا ہے، مسلمان وہ ہو کہ جو آسان بھی ہو نرم بھی ہو، اور شروحات میں شارحین نے لکھا جس سے کوئی آپ معاملہ کریں تو وہ بھی نرمی سے ہو جائے، آسانی سے ہو جائے، جس سے بات کرنا آسان ہو، جس کے ساتھ کوئی لین دین آسان ہو۔ تو مجھے اور آپ کو سب کو اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور ہم حین بھی ہو جائیں، لین بھی ہو جائیں، نرم بھی ہو جائیں اور آسان بھی ہو جائیں، تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر بہت بہتری پیدا ہوگی۔ جی فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں ذوالفقار، یہ سوال درود ابراہیمی ہے جو وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، درود پاک بالخصوص آپ نے درود ابراہیمی کا پوچھا، اس کو بھی لیں گے۔ مزید سوال؟ مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ دار الافتاح ماشاء اللہ عز و جل علمی مدنی پھولوں سے ماشاء اللہ بھرپور سلسلہ ہے۔ آج مفتی صاحب سے اس سلسلے کے اندر میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور گھر میں یا ہاسپٹل میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت اگر کوئی اسلامی بھائی موجود نہیں ہے تو کیا اسلامی بہن اس وقت اذان کان میں پڑھ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، چلیں جی، دو سوال ہیں۔ ایک تو خاص درود پاک، درود ابراہیمی انہوں نے پوچھا، کوئی بھی درود شریف ہو تو بے وضو درود پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ درود شریف پڑھنے کے لیے باوضو ہونا یہ ضروری اور شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، درود ابراہیم ہو یا کوئی سا بھی درود پاک ہو تو اس کو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، البتہ ذوق شوق مزید بڑھانے کے لیے جتنا ادب احترام اور اچھے انداز سے ذوق شوق سے پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ درود پاک کی جو فضیلتیں ہیں، ثواب ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اس کی برکتیں انشاءاللہ بہت زیادہ دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن اگر جیسے عام طور پہ ہیں، باہر ہیں اور سواری پر جا رہے ہیں تو عادت اپنی رکھتے ہیں کچھ لوگ درود و سلام زبان پر، کلمات طیبات یہ جاری ہوں، ایون کہ قرآن پاک بھی اگر کوئی بے وضو اس انداز سے پڑھتا ہے چھوئے بغیر تو کیا کہیں گے آپ؟ زبانی قرآن پاک پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، کلمہ شریف، تسبیحات پڑھنا، تو ان چیزوں کے لیے وضو چونکہ شرط نہیں ہے تو چلتے پھرتے بائک چلاتے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کام میں حرج بھی واقع نہیں ہو رہا تو آپ ذکر و درود کر سکتے ہیں بالکل۔ البتہ ذکر و درود کرتے وقت، تلاوت قرآن پاک کرتے وقت اس چیز کا بھی تھوڑا سا خیال رکھیں کہ انوائرمنٹ کیسا ہے، کیا قرب و جوار میں گندگی نہ چاہ سکتے ہیں تو نہیں ہیں، اگر ایسی کوئی جگہ آ گئی تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، دل میں اب وہ اگر جاری رکھنا چاہیں ذکر تو وہ کر لیں، جب وہ جگہ گندگی والی گزر جائے تو صاف ستھری جگہ میں ہم آ گئے تو پھر اپنے ذکر و درود کو زبان پہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ جی ایک سوال دوسرا بھی تھا کہ ہاسپٹل میں کوئی مرد نہیں ہے تو بچے کی ولادت ہوئی تو کیا عورت ہی اذان دے دیں؟ بچے کے کان میں اذان دینے کے لیے مرد ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی اذان دے، اور چونکہ یہ جو اذان ہوتی ہے کوئی لاؤڈلی بہت تیز آواز میں بھی نہیں ہوتی، بالکل بچے کے گود میں لے کر بچے کے سیدھے کان میں اذان اور اس کے بائیں کان میں اقامت جو نماز سے پہلے کہی جاتی ہے، جس کو لوگ تکبیر کہنا بھی کہتے ہیں، تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ تو اگر مرد حضرات اویلیبل نہ ہوں تو یہ کام خواتین بھی سر انجام دے سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے آداب احترام میں کچھ کہ کھڑا ہونا ہے، قبلہ رو ہے؟ تو اس میں یہ کہ اذان ذکر الہی ہے تو قبلہ رو اذان دینے والا قبلہ رو ہو جائے، اور چونکہ بچے کے سیدھے کان میں اذان دینی ہے تو سیدھا کان بچے کا اس وقت ہوگا جب بچے کا سرہانہ ہمارے الٹے ہاتھ پہ ہوگا، تو اب اس کے سیدھے کان میں اذان دینی ہے۔ اب اس میں بہت زیادہ لاؤڈلی کہیں گے تو بچہ ایک دم ڈر سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں اتنی آواز کہ بچے کے کان میں چونکہ آواز پہنچانی ہے، پھر اس کے الٹے کان میں اقامت کرنی ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے کہ بچے کا سر اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھ لیں اور یوں اس کے الٹے کان میں اقامت کے کلمات کہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کہے جا سکتے ہیں۔ مجھے سوال میں تھوڑا سا کچھ چاہ رہا تھا میں ایڈ کروں کہ عام طور پہ یہ بہت کم صورت ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر ہاسپٹل کے اندر مرد نہ ہو۔ ہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مرد کو اذان نہیں آتی
کہ مرد ہے موجود ہے جی جی اذان اس کو نہیں آتی مرد کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اذان والے تو پیارے کلمات ہیں، ویسے ہی یاد ہونے چاہیے، مسجد کے صرف مؤذن کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال مردوں کو یہ اذان کے کلمات یاد ہونے چاہیے، اقامت کے بھی ہونے چاہیے، اور درست انداز سے ہونے چاہیے، تلفظ اور مخارج کے ساتھ یہ کلمات وہ یاد ہونے چاہیے۔ کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد انس اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اپنی سگی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اپنی سگی بہن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جبکہ سگی جو بہن ہیں وہ شرعی فقیر کے زمرے میں آتی ہوں، یعنی اس مالی اسٹیٹس پر ہوں کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے اتنی یا اس سے زائد قیمت یا اموال حاجت اصلیہ سے زائد ان کے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس خاتون کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سیدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی یہ سید اپنی سادات فیملی نہ ہو۔ تو سادات فیملی سے اگر کوئی تعلق رکھتے ہیں تو وہ اپنی یوں بہن کو جو سیدہ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح بہن اگر اپنے بھائی کو دینا وہیں چاہے، جو بہن ہیں وہ اپنے بھائی کو دے سکتی ہیں، چچا، تایا، ماموں، خالہ، پھوپھی، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی اپنے ان ریلیٹیوز کو کہ بھتیجے کو تو بھانجے کو، بھانجی وغیرہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی، نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے اپنے بیٹے بیٹی، پوتا پوتی، نواسے نواسی کو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسا دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ذمے پر باقی ہے۔ تو اس حوالے سے کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، تو باقاعدہ دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے اس حوالے سے ایک لٹریچر، پورا پمفلیٹ تیار کیا گیا ہے، وہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ جب قریبی رشتہ داروں کو جیسے بہن کو دی جا رہی ہے، یا بہن اپنی دوسری بہن کو دیتی ہے یا بھائی کو دیتی ہے، تو پھر یہ سوال ایک آتا ہے لازمی طور پہ، بتانا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم بتا کر دیں گے تو وہ سامنے والے، حالانکہ یہ چیز کی تحقیق اپنی پوری کر لی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے، یہ بھی شرعی مسئلہ معلوم کر لیا، لیکن یہ خاص بتا کر ہی دینی ہے یا ویسے ہی دے دیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو مال زکوٰۃ میں نکال رہے ہیں وہ بنیت زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں۔ ہاں، اس کو زبان سے ظاہر کرنا، بتانا کہ یہ جو رقم ہے یہ ہم نے زکوٰۃ کی مد میں آپ کو دے رہے ہیں، تو یہ بتانا زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب ضروری نہیں ہے تو اب آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس شخص کے قلبی احساسات کو بھی سامنے رکھیں کہ ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ، ہے وہ حاجت مند، لیکن اگر ہم زکوٰۃ بتائیں گے کہ یہ بھائی اپنی بہن کی جو مدد کر رہا ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کر رہا ہے، تو دلوں میں رنجش پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اگر زکوٰۃ کی وہ مستحق ہے اور زکوٰۃ بتا کر دینے کی صورت میں وہ لے گی ہی نہیں، تو ایسے موقع پہ پھر زکوٰۃ بتا کر نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، دل میں اپنی نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور ظاہر اس طرح کریں جیسے کہ ایک بھائی اپنی بہن کی مدد کرتے ہیں، تحفہ دے رہا ہے، تحفہ دے رہا ہے، اسی طرح بہن اپنے بھائی کو دینا چاہتی ہے، تو اسی طرح بھائی کو زکوٰۃ بتا کر کہیں گے دیں گے تو وہ ناراض ہوں گے، نہیں لیں گے، اور ہیں حاجت مند، تو زکوٰۃ کا لفظ بتا کر دینا ضروری نہیں ہے۔ ایسے میں تحفہ یا ویسے ہی محبت میں آپ کو میں دے رہا ہوں، تو اس طرح ان کو مالک بنا دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مزید کچھ سوالات؟ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سونا چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں سے بنی گھڑیاں پہننا کیسا؟ سونا چاندی کے علاوہ، یہ تو انہوں نے خود ہی اس کو جو ہے وہ منع کر دیا، دیگر دھات کی جو چین والی گھڑی ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ مردوں کے لیے سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں سے بنی ہوئی جو گھڑیاں ہیں ان کو پہننا جائز ہے، اور ان گھڑیوں کو پہن کر نماز پڑھنے سے نماز بھی ہو جائے گی۔ اگرچہ دارالافتاء اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ مرد اس چین والی گھڑی کو پہن بھی سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی بعض علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں،
تو ایسے جب علماء کا اختلاف مسائل میں آ جاتا ہے تو عوام کے لیے مستحب یہ ہے کہ اس کام سے بچیں، ٹھیک ہے، اجتناب کریں. ٹھیک ہے. اور کسی کو پہنے دیکھ لیے یا کسی امام کو بھی پہنے دیکھ لیے تو آپ اس پہ تشویش نہ کریں. یہ علماء کرام کا اس میں بھی واضح طور پر دارالحکومت اہل سنت کا بھی موقف یہ بیان کیا گیا ہے کہ پہننے کی اجازت ہے، اور نماز بھی اگر پہن کر پڑھی ہے تو ہو جائے گی. بعض لوگ نماز کے ٹائم اتار کے جیب میں ڈالتے ہیں اور بعد میں پہن لیتے ہیں، تو پھر ان کو جب یہ وضاحت پوچھتے ہیں تو بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نماز کے، یعنی کچھ وہ نماز کی حد تک تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اب نماز کی حد میں اتار لینی چاہیے. تو بہرحال اگر کسی امام کے بھی آپ پہننے دیکھیں تو تشویش میں نہیں آنا چاہیے. جمیل صاحب آپ بھی پہنتے ہیں گھڑی؟ کون سی، چین والی پہنتے ہیں، کون سی پہنتے ہیں؟ عمومی طور پہ میں جو گھڑی پہنتا ہوں اس وقت تو نہیں پہنی، گھر پہ رکھی ہے، تو وہ پٹا ہوتا ہے پلاسٹک کا یا چمڑے کا. تو چین والی دھات والی جو گھڑی ہے تو نہ میں نے کبھی خریدی ہے اور نہ ہی کبھی میں نے اس طرح پہنی ہے. نہ پہنی ہے، لیکن ہے جائز، ہے جائز. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کئی چیزوں میں ہم احتیاط برتیں ہیں، ہم خود بھی پٹے والی استعمال کرتے ہیں اور چین سے، اور وضو میں بھی ہر معاملات میں بھی آسرا مل جاتا ہے، اور گھڑی اس طور پر بھی گزارا ہو جاتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ سامنے دیکھنے والے بھی کئی ہیں کہ جو دور سے ہی بس دیکھ کر تشویش میں رہتے ہیں. بالخصوص اماموں کے بارے میں وہ جا کے اپنی وضاحت نہیں پوچھیں گے. اب کسی نے اگر واسکٹ کا بٹن کھلا ہوا نماز پڑھا دی تو ان کو تشویش، یار یہ کیا انہوں نے کر دیا، حالانکہ اس میں جب یہ نیچے بالکل پہنا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، اوپر کی واسکٹ ہے یا کوٹ ہے، اس کا بٹن نہیں بند کیا، اور وہ ضروری عمل بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی تشویشات جب ائمہ کے بارے میں، یا بالخصوص جب پتہ ہے کہ سامنے والا آدمی صاحب علم ہے اور اس کا شمار علماء میں ہوتا ہے، مفتیان کرام میں ہوتا ہے، تو کیا تشویش ہونی چاہیے لوگوں کو؟ ایک صاحب علم شخصیت ہے اور حلال حرام کے حوالے سے وہ لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں جی. اور وہ اگر ایسا عمل کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے واسکٹ کی مثال دی یا چین والی انہوں نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے یقینی طور پہ انہیں معلومات ہوگی کہ اس کے جواز کا حکم ہے، اس لیے انہوں نے پہنی ہے. اور بعض اوقات تو وہ پہنتے بھی اس لیے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے پوچھیں اور پھر وہ ان کو بتائیں ٹھیک ہے کہ یہ اس لیے پہنی ہے کہ یہ جائز ہے، آپ بھی پہن سکتے ہیں. صحیح. تو کبھی کبھی بیان جواز کے لیے بھی علماء اس طرح عوام کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اکثر اس طرح کی بھی نیت کرنے والے علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اور آسان انداز سے پوچھنے میں بھی حرج نہیں ہے، چلے بھی جائیں اور آسان انداز سے طریقے سے وہ مسئلہ پوچھ بھی لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پیار محبت سے ہی وہ سمجھا دیا کریں گے. خرگوش کھانا یہ حلال ہے؟ خرگوش ان جانوروں میں سے ہے کہ جو حلال ہیں. اچھا. تو باقاعدہ اس کا شکار بھی لوگ کرتے ہیں اور اس کو پالتے بھی ہیں، تو یہ حلال جانوروں میں سے ہے. اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خرگوش کا گوشت پیش بھی کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے کھانا بھی ثابت ہے. تو اس کے ناجائز ہونے کی جو عوام میں عجیب غریب باتیں ہیں تو وہ سب من گھڑت ہیں، ان چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور یہ روایت جو آپ بیان فرما رہے ہیں خود بخاری شریف میں روایت ہے کہ وہ بلکہ صحابی کا بیان بھی ہے نا کہ ہم نے خرگوش کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگائی، اس نے ہمیں تھکا دیا ہے، یعنی، اور اس کو بالآخر ہم نے پکڑ ہی لیا اور پکڑا، پھر انہوں نے اور اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی نہیں فرمایا بلکہ آپ نے اس گوشت کو قبول بھی فرمایا اور تناول بھی فرمایا ہے. جی مزید سوالات کی طرف پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دارالفتہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بہنوں کو صدقہ دے سکتے ہیں ان کو بتائے بغیر، کہ ان کو بتایا نہ جائے اور ہم صدقے کی نیت کر کے ان کو دے دیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ کے ہماری بات چیت چلی ہے اور یہ کریں عام طور پہ بھی کبھی دل میں آ رہا ہوتا ہے، نفلی صدقہ بعض اوقات ہوتا ہے، چلیں واجب صدقہ بھی ہو کسی کے اوپر تو یہ بھی بہنوں کو دیا جا سکتا ہے. صدقہ واجبہ میں جیسے کہ صدقہ فطر ہوتا ہے یا منت میں کوئی صدقہ مان لیتے ہیں وہ بھی، تو اگر بہن یا بھائی شریف فقیر ہیں، مستحق کے زکوٰۃ ہیں، سید بھی نہ ہوں تو ان کو صدقہ فطر اور منت میں جو صدقات مان لیے جاتے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ
زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہم صدقہ فطر نہیں دے رہے، کوئی واجب صدقہ نہیں دے رہے، ویسے ہی اللہ کی راہ میں اور اپنے بہن بھائیوں کو صلہ رحمی کے طور پہ کچھ دینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی صدقات ہی کی صورت ہے، صدقہ نافلہ ہے، تو اس کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ ہو، آپ کچھ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ایسے میں سب سے پہلے اپنے گھر میں، اپنے اعزا اقریبا میں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے چچا تایا پھوپھی خالہ وغیرہ، ان میں دیکھیں اگر یہ محتاج ہیں تو ان کو سب سے پہلے دیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کو دیے بغیر ہم کسی اور کو دیتے ہیں تو شریعت مطہرہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، تو پہلے ان کو دیں۔ اگر ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی سے، پھر آپ دیگر جگہوں پر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہاں پہ زکوٰۃ دیں، لیکن مقدم ان کو رکھیں۔ اور یہ ڈبل ثواب بھی ہے نا، صلہ رحمی کا بھی ثواب، صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے، اور بلکہ ایک روایت میں ناراض رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کو دینے کی اور زیادہ افضل فرمایا گیا ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ کا مزاج اور شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں وہ آپس میں باہمی طور پر پیار محبت پیدا ہو، کسی طرح کی رنجشیں نہ ہوں آپس میں۔ اگر رنجش بھی کوئی ہے، ناراضگی بھی ہے، فرمایا ان کو صدقہ دو، ان کے اوپر خرچ کرو، تاکہ اس وجہ سے بھی وہ محبت اور پیار ان کے اندر برقرار ہو سکے، ان کے اندر محبت اور پیار وہ آ جائے اور آپس کی ناراضگی وہ ان سے دور ہو جائے۔ جی مزید کچھ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، دارالفتہ سلسلہ بہت اچھا ہے، مدنی چینل کا سب سے اچھا سلسلوں میں سے ایک ہے یہ، اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کی رہنمائی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا سوال یہ تھا، دارالفتہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی فرمانے کا شکریہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات کا سیکھنے کا یہ جذبہ بھی عطا فرمائے، شوق بھی عطا فرمائے، اور ہم اس کے مطابق عمل بھی کریں، اپنی زندگیوں میں بھی وہ احکامات نافذ کریں، تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہی بہتری ہے۔ یہ مشہور بہت ہے، ایک قبر سے قیامت کے دن 70 مردے وہ نکلیں گے، اور یہی تصور لوگ رکھ کرنا مردے داخل بھی کرتے رہتے ہیں، ایک میت ہے قبر میں، اس کے بعد کہتے ہیں اگلے بھی اس میں، یا اس طرح، تو کیا کہیں گے؟ پہلی تو اس کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن اس مشہور بات کو جب تلاش کیا جاتا ہے کتب احادیث میں تو اس حوالے سے کہیں پر بھی اس کا سراغ نہیں ملتا، حتیٰ کہ جو موضوع احادیث پر مشتمل کتابیں ہیں نا، کہ جن میں من گھڑت احادیث کو لکھا گیا اور بتایا گیا کہ مسلمانوں ان احادیث کو بیان کرنے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، ان میں بھی نہیں ہے، ان میں بھی نہیں ہے، ان میں بھی نہیں۔ تو اب یہ 70 مردے والی بات غالب یہ ہے کہ یہ بہت پرانی نہیں ہے، یہ ابھی کی باتیں ہوں گی کہ محدثین کرام کے زمانہ گزر گیا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں سے یہ بات پھیلی اور عوام میں آ گئی۔ اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اکثر یہ حدیث اس موقع پہ زیادہ سنانے کو ملتی ہے کہ جہاں ہم قبرستان میں جا رہے ہوتے ہیں، پرانی قبر کو گورکن نے کھودا ہوتا ہے اور اسی میں نیا مردہ تدفین کیا جا رہا ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی 70 مردے جب نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ اسی طرح نکلیں گے کہ پرانی ہم داخل کرتے جائیں۔ تو دیکھیں اس طرح یاد رکھیں کہ پرانی جو قبر ہے، قبر کشائی کرنا بلا عذر شرعی جائز نہیں ہے۔ تو کسی مسلمان کی قبر ہے تو اس قبر کو کھول کر نئے مردے کی تدفین کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس بات کو کہ جو من گھڑت ہے، جس کا کوئی مطلب ثبوت بھی نہیں ہے، اس بنا پر قبر کشائی کرنا اور نئے مردے کی تدفین کا سلسلہ کرنا یہ گناہ ہے، حرام ہے، شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور دارالفتہ اہل سنت کے ان پروگرام کو دیکھتے بھی رہیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں دین اسلام پر، نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں پر اللہ کریم ہم سب کو اسی پر استقامت اور اسی پر عافیت اور سلامتی والی
موت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی